بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ یہ سورہ یوسف کی 19ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال کر ایک جھوٹا خون کا کرتا لے کر آئے تھے تاکہ بتا سکیں کہ ہم نے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اگر کھاتا تو پھر آپ کے کپڑے صحیح سالم کیسے ہوتے؟ آپ کے کپڑے کو پھاڑ کر کھاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پیش کر رہے ہیں یہ حقیقت واقعہ نہیں ہے بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن نے بھی دمن کذب کا لفظ لایا، مطلب یہ جھوٹا خون اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں میں گئے تو یہ قافلے والوں کو اس طرف سے گزارا، حالانکہ اس ایریے سے آج تک کوئی بھی قافلہ نہیں گزرا تھا، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے ایک نظام میں مستحکم مضبوط تدبیر کے تحت پوری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کس کو کس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں۔ لہٰذا اس قافلے والے جب چلنے لگے تو ایک دم سے دھواں اور دھول اڑنے لگی، تو ان کی کیفیت بدل گئی، یہ لوگ کہیں جانا تھا کہیں پہنچ گئے، تو دیکھا کہ کریکٹ یوسف علیہ السلام کے کنویں کے سامنے ہیں، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تک لے کر آیا، حالانکہ کوئی قافلہ وہاں سے نہیں گزرتا۔ تو جب وہ لوگ پہنچے تو پانی کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے سامنے دیکھا تو ایک کنواں ہے، اور کیا ہے اس کنویں کے اندر انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا۔ وارد کہتے ہیں جو قافلہ جانے کے بعد یعنی جانے سے پہلے اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا، پانی کا انتظام کرنا، ٹھہرنے کا انتظام کرنا، اسے وارد کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو متعین تھے پانی لانے والے قافلے میں، انہوں نے ان کو بھیجا جاؤ پانی لے کر آؤ، ایک شخص یا دو شخص تھے۔ تو جب وہ پانی لینے کے لیے گئے تو انہوں نے ڈول ڈالا اندر رسی باندھ کر، اللہ کی طرف سے حکم ہوا یوسف اس ڈول کے اندر چڑھ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ڈول کے اندر چڑھے، انہوں نے جب رسی کو کھینچا تو انہوں کو پانی تو نہیں ملا، لیکن ایک نبی رسالت کا چہرہ انہیں مل گیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے دیکھ کر پکارتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ تو خوشخبری کی بات ہے، ایک خوبصورت لڑکا ہمیں ملا ہے۔ وہ تاجرین تھے، ان کو عادت تھی جو بھی لوگ ایسے غلام ملتے تھے زیادہ قیمت میں بیچتے تھے، تو ان کو ایک بڑی قیمت ان کے ہاتھ آ گئی، کیونکہ ایسا خوبصورت بچہ وہ غلام جب کسی کے یہاں بیچا جائے تو بڑے بڑے مالدار لوگ اس کو لے کر اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، اتنا خوبصورت بچہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیا، انہیں نور کا آدھا حصہ دیا گیا تھا، انہیں حسن کا، خوبصورتی کا، پوری دنیا کا آدھا حصہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اور بقیہ آدھے حصے میں اللہ نے پوری دنیا کی انسانیت کو حسن عطا کیا۔ اب سمجھو ایک ایک کو اگر ملا ہوگا کروڑوں انسانوں کو تو کتنا ملا ہوگا؟ ایک ذرے سے بھی کم ملا ہوگا، لیکن جس کو پورا آدھا حصہ ملا ہو تو اس کے چہرے کی خوبصورتی کا کیا حال ہوگا؟ تو لہٰذا اسی لیے ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماری کہ انہوں نے جب کنویں میں ڈالا تو وہ بچہ نکل آیا، قال اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، یہ خوشخبری ہے، یہ تو بچہ ہے غلام، تو اس لیے یہاں غلام کا لفظ آ رہا ہے، آگے چل کر فتح کا لفظ آ رہا ہے۔ غلام کہتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے بچے کو، اور فتح کہتے ہیں نوجوان کو، بالغ ہونے کے بعد کو۔ تو یہاں پر جو یوسف علیہ السلام تھے 7 یا 8 سال کے بچے تھے اس وقت، 3 روز آپ کنویں میں رہے، جب آپ کنویں سے باہر نکلے تو اثر روح بضاع، انہوں نے
بیچنے کا سامان بول کر انہوں نے ان کو چھپا لیا۔ کون؟ جو وہاں کے جو ذمہ دار تھے قافلے کے، ان کا نام ہے مالک ابن زار، ان کا نام تھا۔ تو بعض نے مالک ابن دعبر اس کا نام لکھا ہے۔ تو بہرحال وہ جو قافلے کے ذمہ دار تھے، ملک شام سے مصر جا رہے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی کسی کو ذکر مت کرو، ہم اسے سامان بول کر اندر چھپا دیں گے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے ڈبے ہوتے تھے تاجرین، اس میں بچوں کو رکھ لیتے تھے تاکہ کوئی دوسرے کی نظر نہ پڑے، وہ لے جا کر مصر کی بازار وغیرہ میں فروخت کر دیتے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے سامان بنا کر رکھ لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ رب العزت ان سب کی کارگزاری کو دیکھ رہا تھا۔ ایک نبی کہ جن کا بچپن کیا ہے یتیمی میں گزرا، اور پھر ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر غلامی کی زنجیر ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے، یہ سب اللہ کا نظام چل رہا ہے ایک مقصد مضبوط کے تحت۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام اگر کیا ہے کنویں میں نہ پڑتے تو قافلے کے ہاتھ نہ ملتے، قافلے کے ہاتھ نہ ملتے تو مصر کے اندر عزیز مصر جیسا بڑا بادشاہ ان کو نہ لیتا، اور نہ جاتے تو مصر کی حکومت ان کو کیسے ملتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ایک استحکام مضبوط نظام کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس کو نکال کر چھپا لیا تو ان کے بھائیوں نے دیکھ لیا۔ جب بھائیوں نے دیکھا، بھائی وہیں قریب تھے، وہ بکریاں چرانے آتے تھے 3 دن میں روزانہ، بھائی اندر ہے، ان کا ایک بھائی تھا جو روٹیاں وغیرہ لا کر دیتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ کنویں کے اندر ان کا بھائی نہیں ہے، تو قافلے والوں کے بارے میں معلوم کیا کہ ان کا بھائی کو قافلے والوں نے اٹھا لیا ہے۔ تو بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ جو ہمارا غلام ہے، تم اس کو حفاظت سے لے جانا۔ اور اس کو انہوں نے قافلے والوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو کیا ہے پیسے اور درہم کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کہیں گے اس کو چھپا لیں گے تو لوگ ہم پر اعتراض کریں گے یا پھر ہم پر کیا ہے تہمت آ سکتی ہے، اس لیے میں خود خریدنے کا تم سے کیا ہے معاہدہ کرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کو ایسے بھی بھائی بیزار تھے، ان سے بیچنا ہی چاہتے تھے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا بھی تم سے جو ہو سکے دے دو اور اس کو لے جاؤ، اور لیکن اس کے ہاتھ مضبوط باندھ دینا، دوبارہ یہاں نہ آ سکے، ان کو مصر تک لے جانا۔ تو چنانچہ وہ جب ان سے جب درہم طے ہوا، معاہدہ ہوا، تو چند مخصوص بہت ہی کم درہم میں یوسف علیہ السلام کو ان کے ہی بھائیوں نے بیچ ڈالا قافلے والوں کو۔ تو چنانچہ وہ چند درہم تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہی وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، چند کیا ہے تھوڑے سے پیسے یعنی دراہم جو گنے چنے، اس کے بدلے میں حضرت کیا ہے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ یہ شرو کا جو لفظ آتا ہے کہ بعتو اشتریتو، میں نے بیچا، میں نے خریدا، تو اشتریت کا معنی بیچنا بھی آتا ہے، خریدنا بھی آتا ہے۔ تو ان قافلے والوں نے ان کو خرید لیا، بھائیوں نے ان کو بیچ دیا، دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ تو وہ شروع انہوں نے تھوڑی سی قیمت میں، وہ کتنی قیمت تھی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 20 درہم صرف تھے۔ اگر حقیقت میں یوسف علیہ السلام کی قیمت کا اندازہ لگاتے، ایک پہاڑ سونا بھی کم ہو جاتا تھا۔ یہ پیغمبر کی ذات اور ان سے ان کے اندر ایسے صفات اور جو چھپے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے، لیکن یہ قافلہ ان کو حقیقت میں نہیں جانتا تھا۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو چند درہم میں انہوں نے دے دیا۔ کہتے ہیں کہ 10 بھائی تھے، انہوں نے 2 درہم بانٹ لیے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے، اور یہ قافلے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیغمبر کو ہم لے کر جا رہے ہیں مصر کی ہدایت کے لیے، مصر کی انسانیت کو راہ سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح پیغمبروں کو آزمائش کے راستوں سے گزارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ لوگ اس میں کوئی خاص رغبت نہیں تھی ان کو اس میں۔ زہد کہتے ہیں بے توجہی یعنی بے رغبتی، یعنی جیسے زہد فی الدنیا کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، تو اسی ان کو اس میں کوئی خاص رغبت نہیں تھی، وہ بے رغبت تھے اس میں، لہذا یوسف علیہ السلام کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں گئے تو ان کو بٹھایا گیا بازار میں بیچنے کے لیے، تو ہر طرف سے لوگ بولیاں لگانے لگے
کہ کسی نے کہا 2000 درہم، کسی نے کہا 3000 درہم، کسی نے کہا 4000 درہم۔ تو ادھر سے عزیز مصر آ رہا تھا جو مصر کا سپہ سالار تھا، جو جنگ کا بڑا تھا، اور وزیر خزانہ تھا، وزیر اعظم جسے کہتی وہ حیثیت کا اسٹیج کا آدمی تھا، اور مصر کا سب سے رئیس انسان تھا بادشاہ کے بعد۔ تو چنانچہ وہ آیا اپنی سپاہیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اس نے آپ کے وزن کے برابر سونے میں خریدا۔ آپ کا جو وزن ہے اس کے حساب سے سونا اور مشک اور ریشم کے بدلے میں خریدا۔ مشک آج آپ خریدیں گے 1 تولہ 7,500 روپے ملتا ہے۔ 1 تولہ کا مطلب 1 رتی ملائیں گے اس میں، ایک ایسا ڈلہ آتا ہے جو ہرن کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ ڈلہ موٹا ہوتا ہے تو ہرن درخت سے لگڑتا ہے، وہ گڈھا نکل جاتا ہے۔ جو ہرن پالنے والے لوگ ہیں اس کو لے جا کر 4 لاکھ روپے میں بیچتے ہیں اس کو۔ یہ گڈھا 4 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ تو اس نے ذرہ سا اگر تم ملاؤ گے 15 دن تک تمہارے کپڑے میں خوشبو رہے گی۔ تو یہ مشک کی اصلیت۔ تو اب حساب لگاؤ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک کی کیا قیمت ہوگی۔ تو اتنے قیمتی کیا ہے چیز دے کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے اپنے گھر کی طرف، جو بہت بڑا محل تھا عزیز مصر کا، جن کا روایتوں میں نام آتا ہے قطفیر، یا ایک ان کا نام آتا ہے کہ فوتیفار، ان کا نام تھا تاریخ کے اندر۔ اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان ابن ولید، ایک بادشاہ جو بعد میں یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس نے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ وقال الذی اشتراہ، یہ بیچ میں کیا کیا ہوا ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مختصر ذکر کرے، اندر سے بہت مضامین احادیث کی روشنی میں فرمائے کہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، وہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا، یعنی عزیز مصر جسے کہا جاتا تھا، سپہ سالار اعظم مصر کا، وزیر خزانہ، فرمایا کہ لامرأتہ، اپنی بیوی زلیخا راعیل، یا زلیخا ان کا نام تھا، خوبصورت تھی اور مصر کی شہنشاہوں کی بیٹی کہلاتی تھی۔ اس سے کہا کہ دیکھو اس بچے کا اکرام کرنا اور اس کا عزت کے ساتھ اس کو اچھے انداز سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم یہ فائدہ مستقبل میں پہنچائیں یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ تو فرمائے یہ باپ غلاموں کی طرح نہیں ہے، اس کا مقام غلام کا نہیں، اس کا مقام بہت اونچا ہے، اس کو عزت سے رکھنا، اچھے کپڑے پہنانا، اس کا دیکھ بھال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتی 3 لوگ بڑے قیافہ شناس عقل مند گزرے ہیں، ایک یہ عزیز مصر تھا، اس نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا یہ شخصیت چھوٹی نہیں، مستقبل کی بڑی شخصیت ہے، لہذا اس کا اکرام کرو۔ تو یہ دیکھتے ہی پہچان لیا یوسف علیہ السلام۔ اور دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کیا ہے صفورہ تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف گئے تھے، کھانا نہیں تھا، آپ بے ہوش پڑے تھے، آپ نے کہا رب انزلنی منزلا مبارکن، آپ نے کہا کہ اے اللہ اس وقت مجھے جو بھی آپ کی طرف سے رحم ہوگا، کرم ہوگا، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کیا، تو ادھر سے کچھ لڑکیاں بکریاں چرانے کے لیے آئی، سب بازو کھڑی ہیں، چرواہے سب پانی پلا رہے ہیں۔ تو ان لڑکیوں سے پوچھا تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ فرمایا جب تک یہ مرد حضرات نہیں ہٹ جاتے ہم اپنے بکریوں کو سامنے نہیں لاتے۔ تو آپ نے خود گئے، مزندار پتھر جو اس پر رکھا ہوا تھا ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا کر بازو آ کے کھڑ گئے۔ تو جب یہ بچیاں جب اپنے باپ کے پاس گئی، شعیب علیہ السلام کے پاس مڈین میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ چنانچہ وہ نوجوان کو کیا ہے بلایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کے پاس ملاقات ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے، ان کی بیٹی نے کہا صفورہ نے، اے ابا ہماری بکریوں کو چرانے کے لیے یہ اجرت پر ایک شخص کی ضرورت ہے، آپ اس کو رکھ لیجئے، کیونکہ یہ قوی بھی ہے اور کیا ہے امانت دار بھی ہے۔ امانت دار کیسے؟ جب میں ان کو لے کر آ رہی تھی تو میں آگے آگے جا رہی تھی، موسیٰ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، لیکن جب ان کی نظر میرے پیروں پر پڑی تو انہوں نے کہا صفورہ تم پیچھے ہو جاؤ، میں سامنے جاتا ہوں، اس لیے کہ بے پردگی ہو رہی ہے۔ تو اتنا امانت دار شخص ہے،
کہ اتنی چیز کو بھی اسے کیا ہے برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری میں نے وزندار پتھر جو کنویں پر رکھا ہوا تھا اکیلے ہٹایا، جبکہ 5 آدمی اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ تو یہ قوی بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ صفورہ جانتی تھی یہ آئندہ مصر کے پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل مندی دی تھی تو انہوں نے ان کو، تو چنانچہ دوسری جو عورت جو عقل مند تھی، اچھا شخص، فرمایا وہ صفورہ حضرت شعیب کی بیٹی تھی۔ تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی ہی میں جانتے تھے کہ اگر میں خلیفہ نہیں بناؤں گا میری زندگی میں، آئندہ لوگ پھر لڑ پڑیں گے، مہاجرین اور انصار کا مسئلہ آئے گا، مہاجر کہیں گے ہم امیر بنے، انصار کہیں گے ہم خلیفہ بنے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آیا تھا، آپ نے اپنی وفات سے پہلے کہہ دیا میرے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت عمر میرے بعد خلیفہ بنیں گے، آپ نے طے کر دیا، عقل مندی کا ثبوت دیا آپ نے، جو دانش مندی اور قیافہ سے پہچان لیا کہ اگر میرے بعد کوئی آدمی اس حیثیت کا حامل ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو 3 شخص بڑے عقل مند گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے عقل مندی سے، قیافہ شناسی سے پہچان لیا کون کس کا اہل ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہی تو انہوں نے ان کو لے کر گئے، اچھے انداز کے ساتھ یوسف علیہ السلام پروان چڑھنے لگے۔ آپ کو مصر کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو مصر میں ہی بادشاہ بننا ہے، آئندہ مصر کے ہی وزیر اعظم بننا ہے، یہاں آپ کو تربیت پانا ہے، کیا ہے تیر کی، تلوار کی، نیزوں کی، اور کیا ہے جنگی ہتھیاروں کی، ہر لائن سے آپ کو تربیت پانا ہے، اس لیے کہ مستقبل آپ کے ذمہ داری میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصر لے کر آئے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو مصر کی زمین میں ٹھکانہ عطا کیا، مضبوطی سے ان کو جمایا، وہاں ٹھہرایا ان کو۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ایک تو مستقبل کے وزیر اعظم بننے والے تھے، بادشاہ اور نبی، اور تیسرا ہم ان کو علم تعبیر کا علم عطا کرنا تھا، ان کو نبوت بھی دینا تھا، ان کو بادشاہت بھی دینا تھا، ان کو تعبیر کا علم بھی دینا تھا، اس لیے ہم نے ان کو یہاں پر لے کر آئے۔ اور علم تعبیر اس لیے کہ ماحول اس زمانے کا کاہنوں کا تھا۔ میں نے اس سے پہلے ایک بار بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں کسی نبی کو معجزہ دیتے ہیں، معجزہ اس ماحول کا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، آپ نے عصا دیا، اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، عصا نیچے ڈالتے تو سام بن جاتا تھا، جادوگری کے مناسب۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹروں کا زور تھا، آپ ایسے اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تو آنکھ آ جاتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ماحول کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے معجزے دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا، کاہنوں کا زور تھا، وہ لوگ تعبیر بتاتے تھے، غلط سلط ادھر ادھر کی باتیں لا کر پیش کرتے تھے۔ اللہ نے ایسے ماحول میں ایک نبی کو ایک بہترین معجزہ دے کر تعبیر نام خواب کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ ان سب باطل قوتوں کی طاقتیں دب جائے اور پیغمبر کا معجزہ بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ تو چنانچہ یہ حدیث موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماری ہم نے ان خواب کی تعبیر کا علم عطا کریں۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے کام میں غالب ہے، وہ جانتا ہے کب کس کو کس حالت میں رکھنا ہے، آئندہ اسے کیا حالت میں لانا ہے۔ اللہ کیا ہے وراء الورا ہیں، وہ اپنی حیثیت اور حکمت سے جانتے ہیں، کیفیت کو جانتے ہیں، کیا کس کو کیا حال میں رکھنا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانے میں مار بھی کھانی پڑی، کیچڑ بھی ڈالا، تکالیف بھی ہوئی، اللہ چاہتے تو ان کو کبھی روک دیتے تھے، نبی کا دین کبھی بلند ہو جاتا تھا، لیکن مکے میں 10 سال تک آپ کو ستایا گیا، مدینے میں 13 سال تک آپ کے ساتھ آزمائش ہوئی، کیونکہ اللہ سمجھانا چاہتے تھے کہ نبی یہ اس لیے کہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ ان کو بھی مہلت دی گئی تھی، کرتے رہو ظلم، لیکن ایک وقت آئے گا تم یوسف علیہ السلام کے سامنے مجبور اور مسافر اور غلام بن کر ان کے سامنے کھڑ جائیں گے، اور یوسف علیہ السلام تخت کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمائے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیسی آزمائش ہوئی، نبی اللہ تعالیٰ سمجھا نہیں کہ تم کو بھی ایسی ہی مہلت دی گئی ان کافروں کو، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ یہ سارے کافر آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، آپ فتح مکہ میں چھڑی لے کر آپ کا بتوں کو نیچے گرا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے غالب کیا۔ لیکن اتنا وقت کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کس کو کب کس وقت اللہ تعالیٰ مقام دینا ہے۔
یوسف علیہ السلام کو بھی ایسے ہی آزمایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری میں آپ کو مصر کی حکومت بھی دی، نبوت بھی عطا کیا، اور تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہی اپنے کام میں غالب ہیں وہ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کی مصلیت کو نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام اتنے بڑے نبی، ان کو کیوں اتنا ستایا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے امام الانبیاء، ان کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ اللہ اس کی مصلیت جانتے ہیں، کب کس وقت ان کو مقام پہ لانا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے یوسف علیہ السلام، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت اور کیا ہے بادشاہت اور علم عطا فرمایا۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت جب کیا ہے ان کو جوانی کی عمر آئی 40 سال، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قتادہ فرماتی ہیں 33 سال، لیکن صحیح قول ہے ہر نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال میں، اس سے پہلے نہیں ملتی۔ یوسف علیہ السلام کی عمر بھی کیا ہے شاہی بادشاہ عزیز مصر کے گھر میں 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، اور یا پھر کیا ہے آپ نوجوان تھے ایک دم۔ ایسے ماحول میں ایک تو یتیمی، دوسرا بھائیوں کا ظلم کنویں میں پڑنا، تیسرا غلام بننا، چوتھی آزمائش اس سے بھی زیادہ کڑی تھی۔ جس گھر میں جس عورت کے پرورش میں رہتے تھے وہی عورت حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور ان کی محبت میں پریشان ہونے لگی۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن جو دیا گیا تھا، جو آدھا حسن دیا تھا پوری انسانیت کا، ان کے چہرے کو دیکھتے تو کیا حال ہوتا۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کا مسئلہ اور کھٹن ہو گیا۔ تو فرماتی ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم تو ان کو مصر میں لائے، کنویں سے نجات دیا، اور اس کے بعد ان کو کیا ہے بادشاہ کے محل میں ٹھہرایا، علم حکمت نبوت عطا کیا، لیکن اس کے بعد بھی ایک بڑا کھٹن مسئلہ تھا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وہی عورت جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، اس نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے آپ کو پھسلانے لگی اور کیا ہے پریشان کرنے لگی۔ تو چنانچہ ظاہر بات ہے کہ عورت کیا ہے کیا مقصد چاہتی ہے، تو وہ اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب بلانے لگی۔ تو چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ امراتن کہہ سکتے تھے، نے کہا کہ وراودت التی، وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ یہ کیوں بدلا تعبیر؟ اس لیے کہ اگر انکار کرتے کوئی دوسری عورت ہوتی تو ڈائریکٹ انکار کر دیتے، لیکن جس عورت نے بچپن سے پالا اسے کیسے انکار کریں گے، اور وہ بھی شاہی خاندان کی، حسن و جمال کی، اور کیا ہے سونے ظواہرات میں پلنے والی، اور وہ بچپن سے ان کو دیکھی ہے، ان سے نپٹنا بڑا مشکل کام تھا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ ایسے حالت میں وغلقت الابواب، اس نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا اور فرمایا وقالت حیت لک، آؤ میں جو تمہیں جس بات کی طرف دعوت دے رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کو مصر کی حکومت کی ذمہ داری تھی، آئندہ مصر کی انسانیت کو جو کاہن و جادوگر تھے ان کو ہدایت کی طرف بلانا تھا۔ اگر یہ پیغمبر سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان سے اللہ کبھی ایسا کام نہیں کرا سکتے تھے۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ایسے سخت ماحول میں آپ نے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس مصیبت سے۔ تو آپ نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ہم میں سے کوئی تو ہم بہت بڑے تقوی والے ہیں، فلاں ہیں، بہت کچھ بولتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ سے پناہ طلب کی۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اور میرا جو کیا ہے رب ہے جو بہترین، اس نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا ہے، وہ ظلم کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یہ بھی ظلم ہے، گناہ، جس بات کی طرف تم دعوت دے رہی ہو گناہ ہے، زیادتی ہے۔ اور یہ رب کا جو لفظ ہے یا تو عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے یا خود خدا بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ عزیز مصر نے بھی آپ کو لایا تو اچھے ٹھکانے میں مقام دیا، اچھا کپڑے پہنا، یہ بھی، اور کیا ہے ظاہر بات ہے کہ ظلم کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اور دوسری اس میں نصیحت بھی ہے، اس نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میں ان کا اتنا گرویدہ ہوں اور ان کے احسان کا اتنا کیا ہے لحاظ کر رہا ہوں، تم تو پوری زندگی قوتیفار کی ہمسر رہی، تم ایسے کام کیسے کر سکتی ہو؟ تو چنانچہ ان کو سمجھانا تھا۔ تو اس وقت میں جب یہ بات کہی
تو لیکن وہ مصر تھی اپنے غلط ارادے پر، وہ زلیخا تھے تو چنانچہ اپنے غلط ارادے پر مصر تھی، تو ایسی حالت میں جب یہ زبردستی کرنے لگی وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، تو جب یہ بھی اپنا ارادہ کرنے لگے، کون؟ زلیخا اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھی، تو وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی اس کے بارے میں خیال آنے لگا۔ تو خیال آنے لگا کا مطلب کیا ہے؟ وسوسہ۔ آپ نے ارادہ نہیں کیا، آپ نے اپنے دل میں بات نہیں لائی، ایک وسوسہ ہے، ایک اپنا ارادہ ہے۔ وسوسے ارادے میں فرق ہے۔ ہم کے معنی ایک ارادے کی بھی آتے ہیں، ایک وسوسے کی بھی آتے ہیں۔ دل میں ایک آدمی ہے، رمضان کے مہینے میں پانی ہے سامنے رکھا ہوا ہے، شربت رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہے، شربت دیکھتے ہی دل میں خیال آتا ہے ذرا پی لوں اسے، وسوسہ آتا ہے انسان کو۔ لیکن کیا روزے دار اس کی طرف بڑھتا ہے؟ نہیں بڑھتا۔ تو یہ ارادہ نہیں ہے، یہ وسوسہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم يفعل به او يقل، کہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہ آدمی کے دل میں جو خیالات وسوسے آتے ہیں اللہ نے انسان سے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کے بارے میں پکڑ نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کو اسے خیال کیسے آ سکتا تھا؟ یہاں ترجمہ کرنا یوسف علیہ السلام بھی آگے بڑھ گئے اور زلیخا بھی آگے بڑھ گئی، یہ غلط مطلب ہے۔ زلیخا کا عشق تو عشق تھا اپنی جگہ، اس کا غلط خیال تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا وسوسہ تھا، خیال نہیں تھا۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہی لولا ارآ برہان ربی، کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو ان کے دل میں وسوسہ ارادے میں بدل سکتا تھا۔ کیا دیکھی انہوں نے دلیل؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے ان کا چہرہ نظر آیا جو ان کے ابا تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی انگلی کو دانت میں رکھ کر کہ یوسف بہت غلط گڑبڑ مسئلہ ہے، تم اس ارادے کو فوراً ترک کرو اور یہاں ہرگز نہ ٹھہرو بلکہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا۔ بعض روایتوں میں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے چھت پر ان کو دکھایا آسمان کی طرف، کہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جانا، اس لیے کہ یہ غلط اور بری راہ ہے اور برا راستہ ہے۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کا تھوڑی دیر میں آپ کا جو خیال جو وسوسہ آ رہا تھا ایک دم اصلیت میں یعنی غلط کیا ہے اس سے ہٹ کر دوسری طرف آ گیا، آپ دروازے کی طرف دوڑنے لگے۔ ہزار بات ہے کہ جب انسان گناہ کے راستے میں چلتا ہے، گناہ کا ماحول ہے، وہاں ٹھہرنا نہیں، فوراً نکل جانا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اور وہاں ٹھہریں گے تو اور مسئلہ بڑھ جائے گا، ٹھہرنا نہیں، فوراً کیا ہے غلط کیا ہے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف بڑھنا ہے، اللہ اس کے لیے مدد کے راستے کھولیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو ان کا جو محل تھا 7 دروازے تھے اس تک جانے کے لیے، زلیخا کے محل تک روم تک جانے کے لیے 7 دروازے تھے۔ یوسف علیہ السلام ایسا بڑھتے تو دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پاک دامنی کا راستہ دیا۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام جب کیا ہے انہوں نے دلیل نہ دیکھا ہوتا یہ وسوسہ خیال میں بدل سکتا تھا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اس طرح نبی کو یعنی ان سے برائی کو اور بے حیائی کو ہم نے دور کر دیا، ورنہ بھی یہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتی تھی، آپ کے ساتھ ظلم کر سکتی تھی یا کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسی صورت میں کہ انہو من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے، ہمارے پیغمبر تھے، وہ ان کو ہم کیسے گناہ میں ملوث کر سکتے ہیں؟ ان سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سارے انسانوں کو میں گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے نیک مخلص بندے میں ان کو گمراہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام مخلصین میں سے تھے، ان کو کون گمراہ کر سکتا تھا؟ تو لہذا چنانچہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچایا۔ جب بھاگنے لگے تو یوسف علیہ السلام سامنے تھے، پیچھے زلیخا بھاگ رہی تھی۔ تو چنانچہ جب آگے بڑھنے لگے اس طریقے سے تو آپ دروازے کے قریب ہوئے، جو لاش دروازہ تھا یا کوئی ایک دروازہ تھا، تو یہ جب دروازہ کھولنے سے پہلے زلیخا نے آپ کے پیٹھ پر ایسا ہاتھ رکھا تو کپڑا جو چھپا تھا پھٹ گیا آپ کا۔ تو چنانچہ جب دونوں یہ باہر نکلے یوسف علیہ السلام دروازے کے، تو یہ زلیخا بھی پیچھے آئی
تو سامنے عزیز مصر کھڑے تھے. اب سمجھو کیا حال ہوگا ان کا. تو چنانچہ حال بڑا خطرناک تھا مسئلہ کہ یہ نہ کوئی بول سکتا تھا کہ اس کی کوئی دلیل تھی، نہ کوئی گواہ تھا اس سلسلے میں کون کیا کیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا مسئلہ تھا. وہ تو باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ بیوی ہے تو زلیخا وہ کچھ بھی کر سکتی تھی. تو چنانچہ ایسے ماحول میں یوسف علیہ السلام اور ان کے کیا ہے بڑا مسئلہ تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ ماحول بڑا گڑبڑ نظر آتا ہے، اب میں کس کی سچائی ہے کس کی جھوٹ ہے میں کیسے پہچانوں اس معاملے پر. سامنے سردار پوتیفر کھڑا ہے. تو چنانچہ ایسے ماحول میں واستبق الباب، یہ دونوں آگے بڑھے دروازے کی طرف. استبقہ کہتی ہیں مسابقہ کرنا، آگے بڑھنا، دوڑنا. وقدت قمیصہ، کہ زلیخا نے آپ کی قمیص تھی اس کو پھاڑ دیا، من دور پیچھے کی طرف سے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے کے سامنے دونوں نے سردار کو پایا، سامنے عزیز مصر کو. تو چنانچہ عورت کی ایک عادت ہے، جب وہ گناہ کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے، سامنے والا گناہ نہیں کرتا تو وہ آویلا مچاتی ہے اس نے میرے ساتھ غلط زبردستی کی ہے. تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دیا. اب تک وہ کہہ رہی تھی کہ تم گناہ کی یہ دعوت دے رہی تھی، لیکن وہی کہنے لگی کہ یہ میرے کمرے میں داخل ہو کر زبردستی میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا، اس کی سزا یا تو قید خانہ بھیج دیا جائے یا ایک اسے سخت کو سزا دی جائے. تو یہ زلیخا نے اپنے انداز کو بدل دیا. تو اسی لیے عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہے. جو اس سے ان سے بچتا ہے وہ بچ گیا، ورنہ اس کا مکر سے کبھی انسان بچنا بہت مشکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑی نقصان دہ چیز اگر کسی کا فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. تو چنانچہ ایسے ماحول میں کہ یوسف علیہ السلام کچھ کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو کیا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے. یہ انہوں نے 1770 میں آپ نے ہندوستان میں جب انگریز انٹر ہوئے تو اس وقت انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا. مسلمان جب کھڑے تھے فریڈم فائٹرز کے نام سے جنگ آزادی میں، تو اس وقت میں حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی شاہ اسحاق تھے، تو اس وقت میں ایک طالب علم تھا، آپ کے پاس حدیث پڑھتا تھا. طلبہ اپنے مسجدوں میں رہتے تھے، ان کے لیے نظام نہیں تھا کھانے کا، تو آتے تھے پڑھتے تھے چلے جاتے تھے، کہیں بھی سو جاتے تھے. کوئی ترکاری بازار میں ملتی تھی رات میں پڑی ہوئی وہ دھو کر کھا لیتے تھے. یہ اس زمانے کا ماحول تھا. آج کی جیسے ایئر کنڈیشن کمرے، بہترین لباس، بہترین پلنگ اس زمانے میں نہیں تھے. مدارس میں بہت مشکل سے پڑھتے تھے اس وقت میں محدثین اور علماء. تو چنانچہ جو وہ طالب علم کہیں باہر رہتا تھا، جب وہ سامنے سے گزرنے لگا ایک عورت نے ان کو کسی بہانے سے اندر بلایا. تو انہوں نے کہا ذرا پانی کی ضرورت ہے. انہوں نے سمجھا شاید اس عورت کو پانی کی ضرورت ہے، لا کر دے دوں. جب گھر میں اندر پہنچے تو دروازہ بند کر دیا. اس نے کہا چلو میرے ساتھ گناہ کر لو. اب ایسے ماحول میں طالب علم حدیث کا پڑھنے والا، لیکن اس کے اندر تقویٰ تھا، طہارت تھی اور اللہ کا خوف تھا. اور ایسے ماحول میں اس نے باہر نکلنے کی کوشش کیا. تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے بات کو نہیں مانو گے تو میں واویلا مچاؤں گی، تم نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. اب ایک تو یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے، دوسرا گناہ بھی نہیں کر سکتے. گناہ کرنا اس سے بھی بہت بڑا نقصان ہے. ایسے ماحول میں اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، یہ صرف نیکوکاروں کو اللہ ڈالتے ہیں جو گناہ سے بچنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں ذرا استنجا جاتا ہوں. استنجا گئے، اندر غلاظت رکھی ہوئی تھی، کپڑے کو لگا کر آ گئے اندر سے. جیسے ہی انہوں نے غلاظت کو دیکھا اس عورت نے پہلے چلے جاؤ یہاں سے باہر بھگا دیا. تو چنانچہ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نے گناہ سے تو بچ گیا، مجھے ظاہری گندگی تو لگ گئی لیکن میرا دل پاک ہے. تو چنانچہ میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ درس میں جانے میں لیٹ ہو گیا، جلدی گئے، حضرت کا درس چلتا ہوگا، تو جب جا کر کپڑے دھو کر باہر جلدی آپ بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد مشک کی خوشبو آنے لگی. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھئی کوئی آدمی مشک کی خوشبو لگا کر آیا ہے مجلس میں؟ فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں لگایا، لیکن ایک شخص ہے اس سے خوشبو آ رہی تھی جس نے اپنے ارادے کو پاک رکھا تھا، گناہ سے بچنے کے لیے گندگی لگا کر آیا تھا، اللہ نے اس کو خوشبو سے بدل دیا. تو چنانچہ
کہتے ہیں کہ انہوں نے سارا واقعہ بتایا تو فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہے، اللہ نے تمہارے دل کے اندر تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے آئندہ بہت کام لے گا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کی تعریف فرمائی۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے کچھ حالات رہتے ہیں کہ انسان کو آتے ہیں، ان حالات میں جم کر رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایسے کئی واقعات ہمارے اساتذہ کے میں نے سنا ہے۔ تو چنانچہ تو اس وقت میں یوسف علیہ السلام کا بچنا کیا ہے، نہ تو یہاں انکار کر سکتے تھے نہ اس سے کیا ہے بھاگ سکتے تھے۔ ایسے ماحول میں یہاں آپ جب سپڑ گئے تو بڑا مسئلہ سامنے آیا، اس نے تہمت بھی لگا دیا یوسف علیہ السلام پر۔ یوسف علیہ السلام خاموش رہنا چاہتے تھے، لیکن جب اس نے زبان کھول دیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی پاک دامنی بیان کی، بھائی میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام کیا ہے اس نے کیا ہے۔ قال ہی راودتنی، اس نے مجھے بلایا کمرے کے اندر کسی اور مسئلے سے اور میرے ساتھ اس نے گناہ کا مطالبہ کیا، تو چنانچہ میری اس میں غلطی نہیں اور اس کی غلطی ہے۔ اب یہ بات سے خالی بولنے سے بات کیسے چلے گی؟ اس کے لیے دلیل ہونا ہے، اس کے لیے گواہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے انبیاء کو گناہ سے بچاتے ہیں ویسے انبیاء کو دنیا میں ذلیل و رسوا بھی نہیں کرتے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایسی صورت میں تو انہوں نے کہا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ان کے ہی گھر کے یوسف یعنی زلیخا کے گھر کے لوگوں میں ایک بچہ تھا، تو اس نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دیا بچپن کے اندر۔ تو لہذا بعض لوگ کہتے ہیں بڑے آدمی، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح قول ہے کہ یہ بھی بچہ ہی تھا۔ 4 قسم کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کی پاک دامنی بیان فرمائے، لوگ کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ تمہارے کیا ہے باپ کیا ہے برے تھے نہ تمہاری ماں بدکار تھی، تم نے کیا کر دیا، بچے کو لے کر آ گئی بغیر شوہر کے۔ تو فرمایا کہ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا بچہ کیسے بات کرے گا؟ فرمایا کہ ابھی بات چل رہی تھی ایک دم مائک میں جیسے میں بول رہا ہوں ویسی آواز آنے لگی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے انجیل کتاب دیا اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو بچپن میں بولے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ ایسے ایک بنی اسرائیل میں بڑے بزرگ گزرے جن کا نام جریج تھا، بڑی عبادت گزار تھے، پہاڑ پہ رہتے تھے۔ وہاں ایک چرواہی عورت بکریاں چرانے آتی تھی، تو چنانچہ بکریاں چراتے چراتے کسی دوسرے چرواہے سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کے کیا ہے بچہ پیدا ہوا، تو اس نے اس صاحب جریج پر تہمت لگا دیا۔ نیک آدمی تھی، عبادت گزار تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو راہب کے جو صاحب جریج تھے انہوں نے اس بچے سے ڈائریکٹ پوچھا کہ بیٹا تو بتا تیرا باپ کون ہے صحیح۔ بچہ بولنے لگا کہ میرا جو باپ ہے فلاں چرواہا ہے، صاحب جریج نہیں ہے۔ تو بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ایسے ہی مشاطہ یوسف کیا ہے فرعون کی باندی، ان کو جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو ان کا بچہ بھی بولنے لگا ماں صبر کرو، قیامت کے دن اس سے بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ تو بچے نے بھی گواہی دی۔ ایک چوتھے یہ تھا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بچے نے گواہی دیا، اور اس نے بھی گواہی دینا تھا، ایسا نہیں اس میں زلیخا کی غلطی ہے یوسف کی غلطی نہیں، ایسا نہیں گواہی دیا، حکیمانہ انداز میں گواہی دیا، ہر آدمی سمجھ سکتا تھا اسے۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر جبہ پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں، اگر یہ جبہ سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف کیا ہے جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے۔ اب ایک مثال اس نے ایسی دیا کہ ہر کوئی آدمی سامنے سے دیکھ سکتا ہے۔ تو چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کا جبے کو جو پھٹا ہوا دیکھا تو آپ کے پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا، سب کو معلوم ہو گیا یہ زلیخا کی غلطی ہے، یوسف علیہ السلام کے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ تو چنانچہ ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اس بچے کے ذہن میں ڈالی، اور ایسے انداز سے اس نے فیصلہ کیا کہ عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہی کہ ان کا قمیص، اس نے جو گواہی دی اگر ان کا جبہ پیچھے سے پھٹا ہے فصدقت وهو من الكاذبین، زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر وہ سامنے سے کہے، اگر وہ سامنے سے پھٹا ہے تو ایسی صورت میں سمجھو کہ یہ کیا ہے یوسف جھوٹے ہیں اور وہ زلیخا سچی ہے۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ جب دیکھا گیا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب وہ دیکھا گیا
تو کرتے کو کہاں سے پھٹا ہے؟ تو اسے صورت میں معلوم اور پیچھے کی طرف پھٹا ہے۔ سب کے سامنے وضاحت ہو گئی یہ عورت ہی کی غلطی ہے، اور جو کہے پوتیفار نے بھی جان لیا کہ یہ یوسف کا غلطی نہیں بلکہ زلیخا نے ہی زیادتی کی ہے۔ تو چنانچہ قال انہ من کیدکن، تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر ہے، یہ تم عورتوں نے ہی یہ کام کرتے ہیں، ایک تو گناہ کرتی ہیں، دوسرا دوسروں پر تہمت بھی لگاتی ہیں، یہ تم عورتوں کا کام ہے۔ فرمایا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت خطرناک ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو تم ایسی اتنا آسانی سے کہ چھوڑتے نہیں کہ کسی نہ کسی کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور اس پر تہمت بھی لگاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود پوتیفار کہہ رہا ہے اپنی بیوی کے خلاف۔ تو اس نے حقانیت کو جان لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو گناہ سے بھی بچایا اور ساتھ میں تہمت سے بھی بچایا، اس لیے کہ اگر تہمت لگتی تو آئندہ مصر میں حکومت کیسے کرتے، آئندہ لوگوں کو دین کی بات کیسے بتاتے، لوگ ان پر اعتراض کرتے۔ اس لیے ہر نبی کو جب دنیا میں اللہ بھیجتے ہیں ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہر گناہ سے ہر غلطی سے پاک بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی بالکل صحیح طریقے سے آپ کو بری کیا اس تہمت سے۔ تو چنانچہ فلما رأى قمیصہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جو پوتیفار تھے جو عزیز مصر کے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو مسئلہ جو چل چکا ہے اس کو جانے دو یوسف، اب اس کو باہر مت بیان کرو، اس کو یہیں ختم کر دو یہ مسئلہ۔ یوسف عارضا ھذا واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا تو اپنے غلطی کی معافی مانگ اللہ کے سامنے۔ تو چنانچہ ایک تو معافی اللہ سے مانگنا، دوسرا یہ مطلب ہے کہ یوسف سے معافی مانگ، تو نے ان پر تہمت لگائی ہے۔ تو چنانچہ ایسے ماحول میں انکی کنت من القاطعین، اس لیے کہ تو ہی قطع کاروں میں سے ہے، تو نے اس گناہ کو سب سے پہلے سامنے لایا تھا اور تیری طرف سے کام ہوا تھا۔ تو چنانچہ ایسے وقت میں جب یہ مسئلہ جو اندر چلا ہے تو 4-5 آدمی تو دیکھے ہوں گے ضرور، چنانچہ جب دیکھا تو یہ پھیلتا گیا پورے محل کے اندر، لوگوں میں بات عام ہو گئی کہ زلیخا نے یوسف پر فریفتہ ہو گئی فلاں، تو بات عام ہوتی گئی، شہر کے اندر گئی۔ جو اس وقت کی جو افسروں کی بیویاں تھیں وہ زلیخا پر ہاتھ اٹھانے لگی، تنقید کرنے لگی۔ یہ چاہے تو کسی خوبصورت انسان کو کیا ہے فریفتہ ہوتی، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، ایک ایسی بات ہے، غلط بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ زلیخا نے ٹھان لیا میں یوسف علیہ السلام کی تہمت کو یعنی جو مجھ پر لگی ہے، یعنی یہ بات کو میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ یوسف کا حسن معمولی حسن نہیں ہے، میں نے ان پر کیوں فریفتہ ہوئی۔ تو چنانچہ اس کی وضاحت اس نے کرنے کے لیے وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، تو عورتوں نے کہا شہر کے اندر کہ جو عزیز کی بیوی ہے وہ اپنے ہی غلام نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، قد شغفہا حبا، اور اس کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی ہے اور بس گئی ہے۔ چنانچہ انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم اسے کھلی سری غلطی میں دیکھتے ہیں۔ جب یہ بات عام ہوئی، زلیخا کی شرمندگی ہو رہی ہے ہر جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت اس نے یہ اعلان کیا کہ فلما سمعت بمکرہن، عورتوں کے اعتراضات جب اس نے سنا تو ارسلت الیہن، تو اس نے وہ ساری عورتوں کو بلا کر ایک مجلس قائم کیا، ایک مجلس لگائی، اچھے گدے لگائے، نرم بستر بچھائے، اس کے بعد سامنے نارنگی اور سیب ایسے انار وغیرہ سب رکھے، اس کے بعد ایک بہترین مضبوط چاقو جو ایک دم تیز تھی سب کو ہاتھ میں دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تم سب ہاتھ میں پھل پکڑو، چاقو کو اس پر رکھو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا تم مجلس کے اندر آؤ۔ یوسف علیہ السلام ان کی مالکہ تھی، کچھ نہیں بول سکتے تھے، تو ظاہر بات تھی تو بات ماننا ہی پڑتا تھا، مجبوری تھی۔ تو چنانچہ ایسی صورت میں وہ نکل کر جب آئے تو یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی۔ تو یہ حسن تھا یوسف علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا یقیناً یہ انسان نہیں، یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، اللہ نے ان کو حسن دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماری کہ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّقَى، ان کے نرم گدے تکیے لگائے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کو ایک چاقو دیا، قالت اخرج علیہن، فرمایا کہ یوسف تم باہر نکلو، مجلس میں آؤ، فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا تو ان کو حیران ہو گئی، وقطعن ایدیہن، پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا۔ تو چنانچہ بعد میں دیکھا تو خون نیچے گر رہا ہے،
تو حیران ہوئی کہ یوسف کے حسن نے ہم سب کو کیا ہے گرویدہ کر دیا۔ تو بہرحال وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا کہ قسم بخدا یہ تو انسان نہیں، یہ تو ایک معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ان هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ تو چنانچہ بہرحال یہ عورتوں کا مکر تو ہوتا ہی ہے، سب کے سب زلیخا جیسی تھی، زلیخا بھی ان عورتوں جیسی تھی، تو چنانچہ یہ بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا سب ایک ہی رہتی، ایک ہی چکر میں۔ اب اس لیے پاک دامن عورتیں وہ ہوتی ہیں جو پاک دامنوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں، لہذا پاک دامن رہنا ہے تو نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا ہے، جب جا کر پاک دامن بنتی ہیں۔ اگر غلط لوگ، غلط عورتوں، غلط لوگوں کے صحبت میں بیٹھیں گے، غلط عادتیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو چنانچہ اسی لیے حضرت شیخ سعدی فرماتے تھے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ گھوڑا، اگر انسان گھوڑا پالتا ہے شجاعت آتی ہے، بکری پالتا ہے اطاعت آتی ہے۔ گھوڑوں کے اثرات انسان پر، جانوروں کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں، لیکن انسان کے غلط اثرات انسان پر کیوں نہیں پڑتے؟ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس نے توبہ کرنے کے بجائے اب یہ گناہ کر کے پھر کہے چوری سینہ زوری جسے کہتے ہیں، گناہ کر رہی ہے پھر دوبارہ کہہ رہی دیکھو یہ وہ چیز ہے تم مجھے ملامت کر رہے تھے، لعن و طعن، یہ خوبصورتی کی بنیاد پر میں نے اس کو اپنی طرف پھسلایا گناہ کی طرف، لیکن وہ پاک باز رہا، میری طرف گناہ کی طرف نہیں بڑھا وہ۔ تو چنانچہ اس نے دو باتیں رکھی، اگر اب بھی میری بات نہیں مانا، یہ وہ تو گناہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی، شوہر بھی اس سے بیزار ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں اگر اب بھی میری بات نہیں مانے یا تو جیل جائیں گے یا پھر ان کو سخت ذلیل کیا جائے گا، بے عزت کیا جائے گا۔ تو وہاں تک تل گئی عورت، جب گناہ کے لیے وہ لگ جاتی ہیں تو کہاں تک بھی چلی جاتی ہیں۔ لیکن زلیخا کا یہ عشق جو تھا پہلے خراب تھا، لیکن اللہ نے بعد میں اسے مومن بنایا اور تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے 30 سال تک مصر کے بازاروں میں چکر لگاتی رہی، اور بعد میں اللہ نے 30 سال کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر وہی زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے ہوا۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ آئندہ چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اس نے کہا کہ یا تو قید کر دیا جائے گا یا تو پھر بے عزت ہوں گے۔ اب ایسی ماحول میں ایک پیغمبر کیا تقاضا کریں گے؟ اے اللہ مجھے اس ماحول سے تو بہتر ہے، یہ عورتیں جہاں گناہ کی دعوت دے رہی، اس سے تو بہتر میں جیل خانہ پسند کرتا ہوں، میں جیل چلے جاتا ہوں، لیکن ان عورتوں کے ساتھ رہ کر ان کے مکر میں پڑنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یوسف تم جیل میں آئے تمہاری خواہش کی بنیاد پر، تم کوئی دوسرا راستہ مانگتے وہ راستہ بھی تمہیں مل جاتا۔ اس لیے آدمی کو حالات پر وہ راستہ مانگنا چاہیے جو ہمارے لیے آسان ہے، وہ راستہ نہیں مانگنا جس میں تکلیف ہے۔ تو چنانچہ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے فرمایا جب تم کسی مصیبت میں ہو تو دعا کیا مانگو؟ اے اللہ مصیبت سے بچا، صبر عطا فرما۔ کیا مطلب؟ تو صبر عطا فرما کا مطلب سب پہلے مصیبت آئے گی بعد میں صبر آئے گا، تو ہم نے خود مانگ رہی مصیبت، دعا یہ کرنا اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں جس میں ساری مصیبتیں اس کے اندر دور ہو جائیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سکھائی ہے۔ تو چنانچہ عافیت مانگے اللہ سے، تو عافیت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیں گے اور کھٹن راستوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے تو جیل طلب کیا تھا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہی فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ یوسف علیہ السلام چنانچہ جب وہ کیا ہے مسئلہ سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ عورتیں جو مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں یہ بھی ان کے ساتھ مل گئی، تو اس سے بہتر ہے کہ میں کیا ہے پسند کرتا ہوں کہ جیل خانے کو پسند کرتا ہوں۔ سجن کہتے ہیں جیل خانہ، الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، حدیث میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، وہاں سجن استعمال کیا لفظ۔ تو فرمایا کہ سجن قید خانہ پسند کرتا ہوں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر ان کے مکر کو مجھ سے دور نہیں کیا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور پھر میں بھی جاہلوں یعنی نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، تو اے اللہ ان کے مکر سے میری حفاظت فرما۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب دعا کیا تھا
فاستجاب له ربه، آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. فصرف عنه قیدہن، تو ان کے مکر سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا اور ان کو دور کیا. انہ هو السمیع العلیم، اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے. تو چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو دعا ہو گئی. اب اس کے بعد پوطیفار نے سوچا بھئی میری بے عزتی پورے شہر میں ہو رہی ہے، جہاں دیکھو لوگوں کی زبان زد ہو چکا ہے. یوسف و زلیخا کا مسئلہ، پوطیفار رہتے ہوئے بھی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ بہتر مناسب یہ ہے چند روز یوسف کو جیل خانے میں بھیج دیا جائے تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور یہ واقعہ کو بھی لوگ بھول جائیں. تو مشورے کے بعد یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا. زندان کہتے ہیں قید خانے کو فارسی زبان میں. تو اس لیے ایک شعر میں ہے تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. جب عزازیل نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تحیہ ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلے جا، تو مجھ سے دور ہو جا. تو چنانچہ قیامت تک وہ لعنت کے قید خانے میں گرفتار ہو گیا. تو بزندان لعنت گرفتار کر، یہ زندان جو ہے یہ فارسی زبان میں قید خانے کو کہتے ہیں. تو چنانچہ فرمایا کہ آپ زندان چلے گئے، آپ کو زندان بھیج دیا گیا. تو چنانچہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، یہ ساری نشانیاں وغیرہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے مصلیت یہ سمجھا کہ لَيَجْنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک مدت تک آپ کو اندر رکھا جائے. جب چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اندر گئے تو اس وقت میں آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار ایسے تھے، تمام قیدی آپ کے گرویدہ بن گئے. اور یہاں تک کہ آپ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے تھے، کوئی پریشان ہوتا کراہتا رات میں اس کے پیر دباتے تھے اور اس کے لیے خدمت کرتے تھے. کوئی بغیر بیڈ شیٹ کے سویا تو بیڈ شیٹ اڑاتے تھے. آپ قید خانے کی صفائی کرتے تھے، یہاں تک کہ جیلر بھی آپ کا محبوب گرویدہ بن گیا. تو آپ نے کہا کہ بھائی مجھ سے محبت مت کرو. جب بھی مجھ سے محبت ہوئی ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے آئی ہے مجھ سے، اس لیے کہ بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کرنے لگی تو مجھ پر چوری کا الزام لگا. کیا چوری کا؟ میں نے اسحاق علیہ السلام کا کمربند میں نے چرا لیا، حالانکہ میری پھوپھی نے میرے کمر میں باندھ کر مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ تہمت لگائی تھی. تو یوسف کو میں اپنے پاس رکھ لوں، تاکہ یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی آپ کی پھوپھی. اور دوسری، جب میرے والد نے مجھ سے محبت کیا تو مجھے کنویں کے گہرے گڑھے میں جانا پڑا، اور جب زلیخا نے محبت کیا تو مجھے جیل آنا پڑا ہے. اب آپ محبت مت کرو، کوئی اور دوسرا مسئلہ ہو جائے گا. تو چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ محبت مجھ سے کوئی ضرورت نہیں، میرے حال آپ نے کیا ہے ان کے پورے خاندان والے یعنی پورے زندان والوں سے آپ گرویدہ بن گئے. اس کے بعد یہاں تک کہ ہر قیدی بھی آپ کے اخلاق کو پسند کرنے لگا. اور پیغمبر کی ذمہ داری، چاہے وہ آرام میں ہو، چاہے مصیبت میں ہو، چاہے تکلیف میں ہو، چاہے وہ آزادی میں ہو، چاہے وہ قیدی بن کر رہے، پیغمبر کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کو جس ماحول میں بھی ہو امت تک پہنچائے. آپ نے قید خانے میں بھی انسانوں کی دعوت و تبلیغ اور ان کی ہدایت کے لیے محنت کرتے رہے. تو چنانچہ آپ ان کو اللہ کے دین بتاتے تھے، دین کی بات بتاتے تھے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن کیا ہے اس انداز سے چاہ کے لوگ سمجھ سکیں. تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی آپ کے ساتھ ہو گئے. کون 2 نوجوان تھے؟ ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اس زمانے میں شراب حلال تھی. تو وہ دوسرے ایک ہے بادشاہ کو کھانا بنا کر دینے والا، جسے کہتے ہیں باورچی، تو کیا ہے ککر. تو فرمایا کہ وہ آدمی تھا. تو چنانچہ وہ 2 لوگ کیا ہے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کے کیا ہے مقدمے کے تحقیق میں ان کو بھی جیل بھیج دیا گیا تھا. تو چنانچہ یہ نوجوان بھی کیا ہے اس میں آ گئے آپ کے ساتھ. تو ایک دن ان دونوں نے خواب دیکھا، یا بھی یوسف علیہ السلام کی فراست کو امتحان لینا چاہا. کبھی بھی صحیح بات یہ ہے بڑے لوگوں کا امتحان لینے کی کوشش مت کریں. اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ مفتی صاحب کا امتحان لے کوئی مسئلہ پوچھے، یہ غلط بات ہے. یا کوئی بھی کسی بڑے علامہ کو کہ پوچھیں کہ ان کا امتحان لے، غلط بات ہے. تو یہ قیدیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، اللہ نے اس پر بڑی مصیبت کھڑا کر دیا ان کے لیے. تو چنانچہ ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، یا پھر انہوں نے ایسے ہی جا کر یوسف علیہ السلام سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھا. کیا پوچھا؟ ایک نے کہ میں رات کو سو رہا تھا
تو میں شراب نچوڑ رہا تھا۔ تو شراب، تھوڑا شراب پانی ہوتا ہے، اسے کیسے نچوڑیں گے؟ انگور نچوڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے آئندہ جو بننے والی چیز ہے پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں اسے۔ انگور جب آپ نچوڑ کر رکھیں گے 1 دن یا 2 دن، وہ آئندہ شراب بن جائے گی۔ تو آئندہ کی بات کو اللہ پہلے ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں کہ بچہ حافظ بننے والا آئندہ، ابھی سے کہتے ہیں حافظ صاحب۔ بچہ عالم کورس پڑھ رہا ہے، یہ فرسٹ اول دو میں کہتے ہیں مولوی صاحب۔ وہ عالم بن گیا؟ نہیں بنا بھی، لیکن آئندہ بنے گا۔ ایسے ہی یہ فرما اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شراب نچوڑ نہیں رہا تھا، انگور نچوڑ رہا تھا۔ یہ فصاحت کے علوم میں سے ہے، ما یعول الیہ سے کہتے ہیں۔ تو چنانچہ فرمائے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا، ایک اس نے کہ انی ارانی آصر قمرا، میں شراب نچوڑ رہا تھا، یعنی انگور نچوڑ کر میں اپنے آقا کو پلا رہا تھا۔ اور دوسرا قال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی، اور میں رات میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے اس میں سے لے کر کھا رہے ہیں۔ اس نے اچھی تعبیر سمجھا اس کی۔ تو چنانچہ یہ خواب دیکھے تھے صحیح یا نہ دیکھے تھے، بعض کہتے ہیں دیکھے تھے، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال یہ قرآن تو کہتا ہے خواب دیکھی انہوں نے کہا، وہ کیا صحیح ہے اللہ عالم۔ تو چنانچہ انہوں نے جب خواب دیکھا تو جا کر انہوں نے اس کی خواب کی تعبیر، یوسف علیہ السلام دو نماز کے اندر تہجد میں بیٹھے تھے تو آپ کو جا کر پوچھنے لگے، ہم آپ کو مخلص نیکوکار سمجھتے ہیں، آپ ہماری خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو یوسف علیہ السلام فوراً نہیں بولے کہ تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے پہلے ان کو دین کی طرف بلانا۔ آپ نے سب سے پہلے، وہ کافر تھے، ان کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیا، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر تمہارے مناسب ہونا ہے تو پہلی بات یہ ہے تم میرے خدا پر ایمان لاؤ۔ تو یہ موقع اچھا تھا ایمان لانے کا، ان کو مسلمان بنانے کا، موقع کی غنیمت سمجھے یوسف علیہ السلام۔ اور جب یہ ایمان لائیں گے، ان کی خواب کی تعبیر صحیح بنے گی، دیگر قیدی بھی مسلمان ہونا آسان ہو جائے گا۔ تو چنانچہ ایسے موقع پر نبی سب سے پہلے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تمہارے باپ دادا نے جو کر لیا ہے وہ نام رکھ لیے، بس ایک خدا تو وحدانیت والا طاقتور خدا ہے، وہ بہتر ہے یا ہزاروں ہاتھ سے تراشے ہوئے لکڑی اور پتھر کے خدا بہتر ہیں؟ کون سے بہتر ہے تمہارے لیے؟ تو چنانچہ ان کے ذہن کو بنایا اور ان سے کہا میں تمہاری خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک میرا معجزہ بتاتا ہوں۔ دیکھو آج کھانے میں کیا آنے والا ہے، آج کھانے میں روٹی اور مچھلی آنے والی ہے۔ تو حالانکہ یوسف علیہ السلام نہیں دیکھے تھے، اور بتایا کہ آج کے کھانے میں کچھ مخصوص چیزیں تمہیں ملنے والی ہیں، اور یہ اگر اس کو یقین کر لو، میرے دیکھ لو، اس کے بعد پھر تمہیں خواب کی تعبیر پر بھی یقین ہوگا۔ تھوڑی دیر نے گزرے تھے اور روٹی بھی مچھلی آئی اندر، لوگ حیران ہو گئے یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے بغیر دیکھے کیسے بول دیا؟ یہ میرے اللہ کی طرف سے ملا ہوا علم ہے، ایک ایگزامپل ہے آپ کو خواب کی تعبیر دینے کے لیے۔ آج کا کھانا تمہیں بہترین ملنے والا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے یوسف علیہ السلام پر، بہرحال وغیرہ وغیرہ، یہ اندر کی باتیں ہیں جو تحقیقات میں ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان کو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، تمہارا جو کھانا ہے اس کے آنے سے پہلے میں آپ کی تعبیر کی تعبیر بتاتا ہوں۔ تو چنانچہ کھانا آ گیا تو اس کا آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور ان میں سے یہ کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا عالم مثال سے۔ انی ترکت ملت قوم، میں ایسی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔ کون ہے؟ کفر شرک پر مبتلا قوم ہے، وہم کافرون، اور کفر پہ ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ دیکھو خواب صرف مسلمان کا ہی سچا نہیں ہوتا، کافر کا خواب بھی کبھی سچا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کافر تھے، خواب دیکھے تھے، ان کا خواب سچا ہوا نہیں۔ ایک نے ایک کے بارے میں کہا کہ بھئی تم پھر دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے پہ لگ جاؤ گے، دوسرے کے بارے میں کہا تم سولی پر چڑھو گے، تمہارے سر سے جب تک تم سولی پہ لٹکے رہو گے جب تک کہ پرندے تمہارے سر کو نوش نوش کر نہ کھا لیں۔ تو یہ خواب کی تعبیر آپ نے بتایا تھا اور انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو ان کافروں کا خواب بھی سچا ہوا۔ لہذا مسلمان کا خواب ہی سچا ہوتا ہے ایسا نہیں، کافر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ وقت نصر کا زمانہ تھا، عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 680 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری یا تیسری آیتوں میں اس کا ذکر کیا کہ چنانچہ اس وقت میں انہوں نے خواب دیکھا، وقت نصر بادشاہ نے،
کہ ایک درخت زمین سے نکلا ہے، اوپر سے ایک آدمی آیا، درخت کو کاٹ دیا اور اس کے پتے جھڑا دیے، اس کے پھل بکھیر دیا۔ اب یہ خواب پریشان ہے، یہ بخت نصر ایمان والا نہیں تھا، تو چنانچہ پورے کاہنوں کو بلایا، دیکھو میرے خواب کی کیا تعبیر۔ کوئی کاہن خواب کی تعبیر دینے کے لیے تیار نہیں، یہ خواب سچا تھا، کافر تھا بادشاہ، اللہ نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو چنانچہ اس نے دیکھا تو سب لوگ کہے عاجز آ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، تو انہوں نے دریائے فرات کے بازو ان کا مقام تھا، یہودی لوگوں میں رہتے تھے، تو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، تو چنانچہ انہوں نے دعویٰ کیا میں تمہارے خواب بھی بتاتا ہوں، خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں، میں نے خواب نہیں دیکھا، تمہارا خواب بھی بتاتا ہوں، تعبیر بھی بتاتا ہوں۔ چنانچہ تم نے یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری حکومت بھی آئندہ کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کی تعبیر یہی ہے۔ تو چنانچہ اور اس نے جب یہ خواب کی تعبیر دیکھا تو اس نے اس یقین کر لیا کہ بالکل سچی ہے، اور اس نے آپ کو اپنا مشیر بنا لیا اپنے درباری کا، اور اس نے کہا کہ آخر اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا سچائی کو قائم رکھو اور غریبوں اور مسکینوں پر مال کو صرف کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچائے۔ تو چنانچہ اس نے اعلان کر دیا سارے غریبوں میں صدقہ کرو، چنانچہ مسلمان بھی ہوا۔ تو میرے حال فرماتی ہیں کہ جیسے کافر کا خواب یہ سچا ہوا تھا، ایسے ان دو کافروں کا خواب بھی سچا ہوا۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ واتبعت ملت آبائی، میں ان کافروں کی ملت کی اتباع نہیں کرتا، میں ان کی اتباع کرتا ہوں جو دین حق پر چلتے تھے، میرے ابا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ نبی صرف بات بتاتے تو بات نہیں مضبوط نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اپنی بات بتانے کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو ذکر کیا، اس لیے کہ پچھلے خاندان کا نام لانے سے لوگوں میں اعتبار بڑھتا ہے، آپ نے اعتبار کے ساتھ پوری تفصیل بتائی۔ تو چنانچہ اس کے بعد ما کان ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو چنانچہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قیدیوں یہ بتاؤ یہ خدا طاقتور وہ بہتر ہے یا ہزاروں بت جسے تم نہلاتے ہو، کپڑے پہناتے ہو، اٹھاتے ہو، کپڑے پہننے کا، نہلانے کا، اٹھانے کا محتاج ہے، وہ خدا بہتر ہیں؟ وہ خدا جو پوری کائنات کو چلانے والی قوت والی ذات ہے وہ بہتر ہے، تم ہی اندازہ لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا یقیناً آپ کا پروردگار بڑا مضبوط ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پورے قیدی یوسف علیہ السلام پر ایمان لا لیے، جتنے تھے سب کے سب، ان کے خیالات غلط تھے، ان کے اخلاق کی بھی اصلاح ہوئی، ان کی تربیت ہوئی۔ جب وہ باہر نکلے جیل خانے سے، ایک قیدی جیسا ہوتا ہے ویسے نہیں تھے، بلکہ ایک اللہ والے بن کر نکلے اندر باہر۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کی تربیت جیل میں کر رہی اور پیغمبر سے ہدایت کا کام جیل میں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی لے سکتے ہیں اب پیغمبر سے کام۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہی کہ انہوں نے یہ بات کہی، اس کے بعد یہ کہا کہ یا صاحب السجن، یہ ساری بات آپ نے پوری بیان کیا تفصیل سے، انہوں نے ایمان لائے۔ اس کے بعد کہا یا صاحب السجن اما احدکما، تم میں سے ایک آدمی کا خواب یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کو دوبارہ شراب پلانے پر متعین ہو جاؤ گے، دوسرے کا خواب یہ ہے کہ وہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کے سر پر جو پرندے نوش نوش کر کھائیں گے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے جو تم نے سوال کیا، اب اس کو بدلنا نہیں ہے۔ اب تم سوچتے رہیں گے شاید مذاق میں کیا ہوگا یا ہم نے مذاق میں پوچھا ہوگا، میں نے جو بتایا وہ طے ہو چکا ہے، اب اس میں بدلاہٹ نہیں ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی خواب پوچھتا ہے کسی ایرے غیر نتو خیرے سے، ہر کسی سے، فرمایا اگر وہ غلط تعبیر دے دیا، جیسے تعبیر دیا ویسے ہی واقع ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جسے پیغمبر نے تعبیر دیا ہو وہ تعبیر مضبوط نہیں ہوگی تو اور کیا ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ انہوں نے بعد میں کہا نہیں ہم نے مذاق میں آپ سے پوچھا تھا۔ فرمایا مذاق نہیں، صحیح نہیں، یہ بات ہو کر رہے گی۔ 3 دن کے بعد ایک آدمی کو پھر دوبارہ بادشاہ نے بلا کر اپنی نوکری پہ رکھ لیا، دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس وقت تک لٹکا رہا جب تک کہ پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب مصر کے اندر کیا ہے سب کے زبان زد بن گیا، بڑے بڑے کاہن پریشان ہو گئے، ایسا سچا خواب اس کی تعبیر کون دے سکتا ہے؟ ایک
ایک قیدی ایسا خواب کی تعبیر دے دیا؟ تو چنانچہ اس وقت جو کاہن تھے پیٹ پالو تھے، ان کا کوئی کیا ہے مقصد نہیں تھا، وہ صرف کیا ہے حکومت کے مال کھاتے تھے اور پیٹ بھرتے تھے، ان کی حکومت کی خیر خواہی مقصد نہیں تھی۔ تو چنانچہ اس وقت میں کیا ہے انہوں نے جاتے ہوئے جو دوسرا ساتھی تھا، جو قیدی جو چھوٹ کر جا رہا تھا، اس سے کہا کہ بھائی تم اپنے آقا کے پاس جاؤ تو کہنا ایک نوجوان بغیر کسی جرم کے قید میں ہے، ان کا ذکر کر دینا میرا، جب اپنے آقا کے پاس جاؤ گے۔ جب وہ گئے تو شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر کرنے سے۔ اللہ رب العزت نے بھی چاہا یوسف تم کسی غیر سے مدد کیسے طلب کر سکتے ہو، مدد مجھ سے طلب کرنا ہے ایسی حالت میں بھی۔ چنانچہ اب تمہارے لیے صرف 2 سال کے لیے تم آئے تھے، اب تمہاری مدت بڑھا کر 7 سال اور کر دی گئی، چنانچہ 9 سال رہنا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کس طرح پیغمبر کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پیغمبر کا یقین اتنا مضبوط بن جائے جب جا کر سامنے والے پر ایمان کا اثر لگے گا۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو اور 9 سال، 7 سال 2 سال 9 سال، جو بضع سنین کا جو لفظ آتا ہے عربی میں 3 سے لے کر 9 تک کو بولا جاتا ہے۔ آپ تو پہلے ہی 2 سال تھے وہاں پر، پھر 7 سال وہاں پر رہے، تقریباً 9 سال تک آپ نے وہاں کا چکر کاٹا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی کہا اے اللہ بہتر ہے کہ جیل خانے کے اندر رہ کر میں ان قیدیوں کی تربیت کر سکوں، میری اپنی زندگی کے لیے کیا ہے اور فائدہ مند ہو سکے، لہٰذا میں بھی یہاں رہنا پسند کرتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کے اخلاق کی محنت کیا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر بہت سے کیا ہے فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کیا۔ اب یہ باقی تھا کہ آئندہ چل کر آپ کو مصر کی حکومت پہ بیٹھنا تھا، اس کے لیے اللہ نے راستے بنائے، آپ کو کیسے نکالنا جیل سے، آپ کو کیسے مصر کی حکومت پہ بٹھانا۔ اللہ حالات کو بناتے بھی ہیں، حالات کو بگاڑتے بھی ہیں، اللہ حالات کو بناتے بھی ہیں۔ اور مکہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مکے سے مدینہ گئے، 7 سال کے اندر حالات وہ بن گئے کہ خود بخود کفار اپنے آپ کو مغلوب سمجھنے لگے اور صحابہ غالب آ گئے، حالات بنا دی ویسے۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام 9 سال جیل کے اندر رہے، حالات ویسے بنائے، یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے کا راستہ بنایا، پھر آپ کو مصر کی حکومت پر بیٹھنے کا راستہ بنایا۔ تو اللہ نے حالات بنائے، حالات بنتے ہیں حالات بگڑتے ہیں، اعمال پر حالات بنتے ہیں، اچھے اعمال پر اعمال خراب ہونے پر حالات بگڑتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو کچھ فساد ہوتا ہے وہ امت کے اعمال، ان کے ہاتھ کی کرتوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو چنانچہ فرمایا تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے حالات بدلے۔ آپ کیا ہے پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، جو ریان ابن ولید تھا، جو اس خواب کے نتیجے میں آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، پورے مصر کے اندر آپ مشہور ہو گئے تعبیر نامہ خواب میں۔ اس کے بعد آپ کو بادشاہ نے بلا کر عزیز مصر کا لقب دیا، آپ کو وزیر اعظم بنایا۔ تو بہرحال اس کی تفسیر آئندہ آ رہی ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا یہ سورہ صرف چند آیتوں کا پڑھ لینے سے کوئی خاص مقصد نہیں حاصل ہوتا، یہ پورے مضمون اس سورت کو پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر حقائق، معانی اور مطالب ملتے چلے جائیں گے، اعجاز ملتے رہیں گے۔ لہٰذا اس پوری سورت کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو بہرحال یہاں تک کہ جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کیا ہے مصر کے بازار میں جانا، وہاں یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، پھر وہاں سے قید خانے میں جانا، پھر وہاں سے انسانوں کی تربیت کرنا، یہ سب اللہ کے نظام مستحکم کے تحت چل رہا تھا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ پیغمبر کو بھی صبر و استقلال کے ساتھ مضبوط قائم رہنا ہے، ہاتھ نہیں چھوڑ دینا مصائب میں، قائم رہنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کی اور داعی کی ذمہ داری جس ماحول میں ہے اس ماحول میں رہ کر اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ کافر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، خواب ہر کسی کو نہیں سنانا، جو عالم دین ہے، جو علم والے ہیں ان سے سنائیں گے تو آپ کو صحیح تعبیر دیں گے اور فائدہ ہوگا، ورنہ غلط تعبیر ملے گی، جیسے تعبیر ملے ویسے اثرات ہی وجود میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے، اس کے مضامین کو صحیح معنی پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔